وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ گھریلو معاملات، میاں بیوی کے جھگڑے، خاندانی اختلافات، حلال و حرام کے مسائل اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے، اور یہ اس لائق ہیں کہ اس پر مسلسل بیان ہو تاکہ سماج کو حلال و حرام اور گھروں کو بہتر انداز میں چلانے میں تعاون حاصل ہو سکے۔ بہت سارے ہمارے یہاں کے جھگڑے اس قبیل کے ہیں، اس طرح کے ہیں جو ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ شوہر اپنے حقوق نہیں جانتا، بیوی اپنے حقوق نہیں جانتی، اور دونوں ناتجربہ کار ہیں۔ زندگی کا ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ماں باپ نے ان کو کوئی بات بتائی تو ان کے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی، اور اسی جہالت کی بنا پر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اچھے خاصے بنے ہوئے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں والمحصنات من النساء، اس کا تعلق والمحصنات سے نہیں ہے، اس سے پہلے سے تقریباً آدھے رکوع کے قریب، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو اختصار کے طور پر اگر اس کو بیان کیا جائے تو 7 قسم کی عورتیں نسب سے، اور 7 قسم کی عورتیں رضاعت سے حرام ہیں۔ اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے انہی آیات میں کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کی تو اب وہ اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، یا کسی لڑکی سے شادی کی اور اس سے کھٹ پٹ ہوئی، رشتہ نہیں چلا، تو اب چاہتا ہے اس کی ماں سے رشتہ کرے، تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور جس عورت سے شادی بیٹے نے کر لی ہے تو باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی باپ نے جس سے شادی کی ہے اس سے بیٹا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح سے ہماری بہنیں ہمارے بیٹوں کی لڑکیاں، بیٹیوں کی لڑکیاں، یہ سب حرام ہیں۔ اسی طرح سے ماں سے اوپر نانی، پرنانی، اور اس کے اوپر یہ سگے رشتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو ان تمام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے والمحصنات، جو یہ پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کے ایک رکوع سے شروع کیا ہے اور یہاں تک، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کی آیات کو لیتے ہیں۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے ثواب کا، اجر کا، اللہ کے فضل و
کرم کا جو انہوں نے کمایا ہے۔ مرد نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب مرد کو ملے گا، عورت کو نہیں۔ اور عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، ثواب کے کام کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، تو اس کا ثواب عورت کو ملے گا، مرد کو نہیں۔ یہ آیات جس زمانے میں نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اور مدینے میں جیسا کہ کئی بار بتایا گیا، یہودیوں کی کافی بڑی آبادی تھی، اور ان کی یہاں عورت کے ساتھ بڑا اتیاچار، بڑا ظلم و زیادتی روا رکھا جاتا تھا، اور انہی کے اثر سے عرب کے لوگوں میں بھی یہ ظلم و زیادتی اور اتیاچار آ گیا تھا۔ عورت کو تجارت کرنے، کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر وہ مخصوص ایام میں ہو جو ہر مہینے ایک عورت کو لاحق ہوتے ہیں، تو اس میں وہ لوگ اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے، اور جانوروں کے باڑے میں جو ان کے بھوسا رکھنے کی یا ان کو باندھنے کی جگہ ہوتی، اس میں لے جا کر ان کو چھوڑ دیتے، اور ان کو کھانا بھی اس طرح سے دیتے جیسے کسی اچھوت کو دیا جا رہا۔ یہ ساری باتیں اس وقت موجود تھی، اور عورتوں کی حالت خاص طور سے بہت ہی بری، عرب کے یہاں بھی اور یہودیوں کے یہاں بھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا، اور ان کو بتلایا کہ یہ سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، جو ناپاکی عورت کو لاحق ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا عورت گھر میں رہے گی۔ ایسی حالت میں ایک بستر پر مرد اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتا۔ وہیں رہے گی وہ گھر میں، وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے، اور سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتی ہے۔ جب تک وہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو اپنا احتیاط رکھے گی، لیکن اس کے ساتھ ایسا اتیاچار کرنا، جانوروں سے برا سلوک کرنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں رکھی۔ تو فرمایا وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تمہیں مال چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے، عورت کے پاس اگر مال ہے تو زبردستی اس پہ قبضہ کر لیتے تھے۔ آج کل ہمارے زمانے میں بھی ہے، جو عورت جہیز لے کر آتی ہے، مرد سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ بھئی تیرا کائے کا ہے؟ جہیز اگر لے کر آئی ہے تو اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، تجھے تھوڑی دیا ہے، لیکن اس سارے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اسی زمانہ جاہلیت کا قانون ہے جو یہ سارے پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے زیورات بھی اس کی ساس چھین لیتی ہے، اور بہت سی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہو سے چھین کر اور اپنی بیٹیوں کو چڑھا دیتی ہے۔ تو جب وہ جاتی ہیں تو ان کی ساسیں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہیں۔ ظلم کا معاملہ کسی ایک آدمی پر رک نہیں جاتا ہے، ظلم بڑھتا رہتا ہے اور جہاں جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، بیوی مالدار ہے، تو چھینو مت اس کا، اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت تمہیں بھی مال دے دے گا۔ وَصَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔
عورت کے مال کو چھیننا اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، اتنے سارے نکمے ناکارہ مرد ہیں جو غلط عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے تو گھر کی چیزیں بیچتے رہتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتی ہیں تو عورت کے زیورات ایک ایک کر کے لے جا کر پہلے تو وہ مہاجن کے یہاں گروی ڈالتے ہیں، پھر جب نہیں چھڑا پاتے ہیں تو پھر وہ اسی کے ہو جاتے ہیں، اور بیچاری عورت بالکل ننگی ہو جاتی ہے، اس کے پاس ناک کان میں ہاتھ پیر میں کوئی زیور نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں، آپ کو اور سارے انسانوں کو منع کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس دنیا میں جس نے عورت کا خیال رکھا ہے وہ اسلام ہے، اسلامی تعلیمات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں، اور آپ اندازہ لگائیے 9 بیویاں ہونے کے باوجود کبھی کسی کو آپ نے مسواک سے بھی نہیں مارا۔ اور آج ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کو ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے مار رہے لوگ۔ ایسے ایسے جاہل پڑے ہوئے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ سلوک جانوروں سے بدتر کرتے ہیں۔ کرتے تو یہ ہے، بدنام کون ہوتا ہے؟ بدنام اسلام ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے۔ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن پڑھا نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو صرف ثواب کے لیے۔ قرآن میں لکھا کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے، ہمیں حکم کیا دے رہا ہے، وہ پڑھتے نہیں، اور نماز ختم ہوئے تو سب بھاگ لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس سے بڑی جہالت ہے۔ ایک موقع ملا ہے قرآن کی بات سننے کا، قرآن کی بات سمجھنے کا، اور اس کو بھی آپ ضائع کر دے رہے ہو۔ کہیں کوئی اور آپ کے پاس بندوبست ہے قرآن کی تعلیمات، اس کی آیات اور اس کے پیغامات کے سمجھنے کا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے پھر جاہل ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ بیٹھو 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر تم بیٹھ لیے اس سبق میں، اس درس میں، تو شاید تمہاری زندگی بدل جائے اور تم جو جانور بنے ہوئے ہو انسان بن جاؤ، اللہ کے سچے پیارے بندے بن جاؤ۔ ایک دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، اور یہ 2 چیز سے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تو اس لیے کہ مرد زندگی بھر کماتا ہے اور اپنی بیوی اور اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے کپڑے اور اس کے مطالبات، زیور، سنگار اور دوسری ساری چیزیں انہی کے لیے کرتا رہتا ہے، اور اپنے لیے عید تک پہ کپڑے نہیں بناتا۔ اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے یہ ہو جائے، اس کے لیے یہ ہو جائے، ساری زندگی وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے پہ لگا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے عورت کو، مرد کو حاکم بنایا ہے، اور ایک اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مرد کے اندر جتنی طاقت ہے، قوت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، دانائی ہے، سماج کے مسائل ہوں، ملک کے مسائل ہوں، یا دوسرے قبیلے سے لڑائی جھگڑے کے مسائل ہوں،
ان مسائل کو کبھی بھی عورت حل نہیں کرتی ہے، مرد ہی حل کرتا ہے۔ اپنے خاندان کی عزت ہو، اپنے گھر کی عزت ہو، اپنے ملک کی عزت ہو، گردن کون کٹاتا ہے؟ مرد ہی کٹاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سرداری اس کو عطا فرمائی ہے۔ فالصالحات قانتات، اب اللہ رب العزت خاص طور سے نیک، صالح، فرما بردار عورتوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ مرد کو فضیلت عطا فرما دی، اب اس کے بعد عورتوں کے سلسلے میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار، اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہیں، قانتات، کسی طرح کی ایسی حرکت کی ذمہ دار نہیں بنتی ہیں جو شوہر کو یا خاندان کو، ماں باپ کو رسوائی یا کسی طرح کی پریشانی کا سبب بنے۔ حافظات للغیب، اور ایسی پاکیزہ عورتیں جو شوہر نہیں رہتا، گھر میں باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو وہ اپنی عفت کی، عصمت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ جس بات کو باپ نہیں چاہتا، جس بات کو بھائی نہیں چاہتا، جس بات کو شوہر نہیں چاہتا وہ کریں۔ ایسے آدمی کو گھر میں داخل کرنا جس کے آنے کو باپ ناپسند کرتا ہے، بھائی ناپسند کرتا ہے، شوہر ناپسند کرتا ہے، تو جو عورتیں اس بات کا خیال رکھتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنے شوہر کی پیاری اور چہیتی رہتی ہیں، اور باپ، بھائی اور شوہر ان کی عفت و عصمت اور ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے۔ لیکن جو عورتیں ایسی ہوں جس بات سے منع کیا جائے وہی کریں، ماں باپ کی مزوری کریں، بھائی کو برا بھلا کہیں، شوہر کو انشن سنائیں، یہ زندگی بھر، جب تک جوانی ہے، جب تک حسن و خوبصورتی ان کی ٹکی ہوئی ہے، تب تک جو چاہے کر لے، اور جیسے ہی جوانی ڈھلے گی تب ان کا کوئی پورے سماج میں ان سے بات عزت سے کرنے والا ان کو میسر نہ ہوگا۔ باپ اور بھائی کی نظروں سے تو پہلے ہی گر چکی ہیں، شوہر نے انہیں اپنی نظروں سے گرا دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عزت سے بات نہیں کرتا۔ پھر یہ زندگی بھر تمناؤں، آرزوؤں، آشاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں میں گزارتی ہیں اور پھر پچھتاتی ہیں۔ لیکن اب پچھتائے کا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وقت نکل گیا، زمانہ بدل گیا، اب تمہارے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت دھیان رکھنا چاہیے تھا جب باپ منع کر رہا تھا، بھائی منع کر رہا تھا، گھر سے بے پردہ ننگی مت نکلو، شوہر منع کرتا تھا فلاں آدمی کے گھر مت جاؤ، اس گھرانے میں مت جایا کرو، فلاں لوگوں سے تعلقات مت رکھو، اور یہ اس کو جلانے کے لیے کود کود کے وہیں جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس پر الزام لگ گیا، عفت و عصمت تار تار ہو گئی اور آبرو داغدار ہو گئی۔ اب سماج میں کوئی بھی اس کو عزت سے نہیں دیکھتا اور سب کہتے ہیں بازاری عورت ہے، اس کو کیا منہ لگائیں۔ لوگ اپنے گھروں میں اپنی بہو بیٹیوں کو
نصیحت کرتے ہیں، دیکھو اس کے قریب مت جانا، اس کو منہ مت لگانا، اس کے گھر مت جانا، اس کو اپنے گھر مت آنے دینا، یہ اچھی عورت نہیں ہے۔ کسی عورت کے ساتھ اگر اس طرح کی گھٹنا گھٹے تو آپ بتلائیے کہ اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کی زندگی تو موت سے بدتر ہو جائے گی، اور وہ مرنا بہتر سمجھے گی اگر کچھ بھی غیرت اس کے اندر باقی رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو عورتیں نیکی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ رہتی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کی موجودگی میں بھی، اور شوہر نہیں ہوتا ہے، کئی مہینے کے لیے چلا جاتا ہے کہیں کاروبار کے لیے، تب بھی وہ اپنی عفت کو، عصمت کو، آبرو کو بچا کر رکھتی ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جس سے اس کے شوہر کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے بے عزتی کا کوئی معاملہ سامنے آئے، یا کل کو اس کی اولاد کو لوگ یہ کہیں ارے تو فلانی کا بیٹا ہے نا، ارے تیری ماں تو ایسی تھی ایسی تھی۔ اب بتائیے کہ اس کے بچے اس حال میں زندگی کیسے گزاریں گے؟ اسی لیے آج کے زمانے میں بہت سی جگہ پر اخبار اگر آپ پڑھتے ہیں تو سننے میں آتا ہے کہ بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ کئی بچوں کی ماں ہے اور یار آشنا کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بیٹے نے پکڑ لیا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑا، قتل کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو طریقہ قرآن نے بتلایا عورت کے لیے عزت کا، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ خطرناک چھڑا ہوا ہے، طلاق کا مسئلہ۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے، لڑکا تجربہ کار نہیں ہے، لڑکی تجربہ کار نہیں، نوعمر ہے، کیا تجربہ کار، سرد گرم جانتے نہیں، دنیا کو پہچانتے نہیں، پیار محبت میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ تو یہ پیار محبت ہر وقت تبھی چل پاتا ہے جب رشتہ نیک ہو، بیوی نیک ہو، مرد نیک ہو، تو یہ محبت زندگی بھر چلتی ہے۔ رسول اکرم فرماتے ما تری للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے ایک مرد اور ایک عورت میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی حقیقی اصلی محبت دنیا میں کہیں نہیں دیکھو گے۔ اور جو چیٹنگ سے محبت ہو رہی ہے آج کل، سوشل میڈیا پہ محبت کی جو پینگیں بڑھ رہی ہیں، ہمارے علاقے میں یو پی میں 5 کلو سونا، سنا ہے 5 کلو سونا، 5 کلو سونا لے کر ایک لڑکی اس کے باپ کی فیکٹری میں جو لڑکا کام کرتا تھا، اور اس کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے کیسا ہے، بس محبت ہو گئی، اور محبت تو اندھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھاگ گئی، اور وہ بہت دور دوسرے صوبے کا رہنے والا، یہاں سے لے کر گیا تو اس کی ماں نے سب سے پہلے تو اس سونے پہ قبضہ کیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خنزیر کھاتے ہیں۔ تو یہ لڑکا گوشت لے کر آیا تو اس نے کہا یہ کیسا گوشت ہے؟ کہا کہ نہیں بناؤ، تم یہی پکاؤ اور یہی کھائیں گے۔ تو کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے میں پکاؤں گی، لیکن یہ ہے کیسا؟ تو اس نے کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ تو وہ بالکل اٹھ کے کھڑی ہو گئی، منہ بنانے لگی، تو اس نے کئی گالیاں دی اس کو،
کہا اب یہ تجھے یہی کھانا ہے۔ وہ سب وہ لوگ تھے جن کو ہمارے یہاں بھنگی کہتے، اور پھر ایک دو ہفتہ تو اس لڑکے نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنے یار دوستوں کو بطور دعوت کے اس لڑکی کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے، یہ جو ہمارے مسلم محلوں میں ہماری لڑکیاں اس طرح کی گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں جس کا نام پیار و محبت ہے، اس سے بڑے جھوٹے جذبات آج کے زمانے میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ یہ پیار محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ تو جو لڑکیاں اس طرح کی کسی سازش کا شکار ہو جائیں تو زندگی میں کئی بار مرنے کی تمنا کرتی ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ یہ سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور ایسے ایک دو واقعات نہیں، نیٹ پر دیکھو سینکڑوں واقعات۔ اور جو لوگ ہمارے اس ملک میں ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں ان کی تو پلاننگ ہے کہ کسی مسلم لڑکی کو پھنسا کر لاؤ، ہم 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تمہیں دیں گے، اور جو بھی جھگڑا اگڑا ہوگا وہ سب ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ اوپر سے آدیش ہے۔ اب دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، یہ سب بیانات دیکھتے آپ۔ تو اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، ان کو نیک تعلیم دو، مسجدوں سے جوڑو، اور اس طرح کے درسوں میں انہیں بیٹھنے لانے کی کوشش کرو۔ تب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو۔ گھر میں کلیش ہوگا، خام خواہ ابا سے اور اماں سے گالی کھلوائے گی، یہ جو کہتا ہوں اس کا الٹا کرتی ہے۔ تخافون نشوزہن، ایسی جب صورت ہو جائے کہ جو شادی کر کے لائے ہیں، لیکن لڑکی، اسلام نے تو یہ بتلایا تھا کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی شادی کرتا ہے: لمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ تو ایک تو قبیلہ، حسب نسب، ایک مال، ایک خوبصورتی، ولحسنہا۔ رسول اکرم نے یہ 4 چیزیں بتلائی۔ دنیا میں جتنے لوگ شادی کرتے ہیں ان 4 میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے کرتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، زیادہ جہیز ملے گا، مالدار لوگ ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، ارے بھائی بڑے گھر کے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اور فلاں، اس لیے کر رہے ہیں۔ شادی کر رہے ہیں اس لیے کہ لڑکی بہت خوبصورت، صرف خوبصورتی دیکھی، اور خوبصورتی بھی اس کے چہرے کی، اور اس کے دل میں کیا کیا خباثتیں بھری ہوئی ہیں، اور کیا کیا حرکتیں نافرمانیاں اس کے دل میں بھری ہوئی ہیں، وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ مال لے کر تو آئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی مال مانگنے اور جہیز کا مطالبہ کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ مرد نہیں کرتا، عورت کرتی، ساس کرتی، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا نقصان عورت ذات کو ہی ہوگا۔ آج میں کسی کی لڑکی لا رہی ہوں بہت سارا جہیز مانگ کر، تو کل کو اپنی بیٹی بھی بیاہوں گی تو جہیز نہیں دینا پڑے گا مجھے، تب کہاں سے لاؤں؟ بھول جاتی ہے، اس وقت بالکل اندھی ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا ہے، ایسے تھوڑے ہی ہے، میں نہیں، ایسے نازوں سے پالا ہے، اور ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، لے آئی۔
اب بہت سارا جہیز لے کے آئی گاڑیوں میں بھر کے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ساس نے کہا بیٹا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اور ذرا چائے بنا دو۔ کیا کہا؟ چائے بنا دو؟ میں چائے بناؤں گی؟ ہاں بیٹا، میں نے کبھی اپنے باپ کے گھر چائے نہیں بنائی، تیرے گھر چائے بناؤں گی۔ اب وہ صبح شام جھاڑو پھیر رہی ہے ساس کے چہرے پر، بہت خوبصورت تھی نا، بڑا مال لے کر آئی تھی۔ اب یہ نتیجہ دیکھو مال کا۔ تو ایسی حماقتیں جب ہم کرتے ہیں تو نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ پریشانیاں، مشکلات۔ رسول اکرم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ 4 چیزیں تو آپ نے بتلائیں، ان 4 چیزوں میں کون سی چیز کو اہمیت دینی چاہیے؟ فرمایا وَلِدِينِهَا، دین کو دیکھنا چاہیے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار لڑکی کو دیکھ کر لاؤ، دیندار لڑکے سے شادی کرو۔ بڑا ہینڈسم، بڑا خوبصورت لڑکا دیکھ لیا اور یہ نہیں دیکھا کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، ماں باپ کی بات بھی سنتا ہے کہ نہیں، شادی کر دی۔ اب وہ دنوں رات اس کو باندھی اور غلام بنا کے رکھتا ہے لڑکی کو، اور لڑکی آ کے یہاں پر روتی ہے۔ وہ بیچاری اچھے ماں باپ کے گھر کی اچھے سنسکار لے کر گئی ہے، اور وہ وہاں پر جا کر غلاموں اور باندیوں جیسا اس سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا کرے؟ رشتہ ہو گیا، اب باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی۔ تو یہ جو معیار ہے نا ہمارے دماغوں میں، اس معیار کو روکو، اور اللہ کے رسول نے جو مشورہ دیا ہے وہ مانو۔ فرمایا ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر تو نے دیندار لڑکی سے اپنے لڑکے کی اور دیندار لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کی، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو زندگی بھر تو ناکامی سے دوچار رہے گا۔ اور ہو رہا ہے ہمارے سماج میں جو رسول اکرم نے فرمایا، گھر گھر جا کر دیکھ لو۔ تو اب جب یہاں پر عورت سے ناراضگی، نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو، اس سے مشتعل ہو کر، ناراض ہو کر، لڑائی جھگڑا کر کے رشتہ توڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کرے؟ فرمایا فَإِذُوهُنَّ، شوہر بھی سمجھائے، ساس بھی سمجھائے، سسر بھی سمجھائے، اور بھی کوئی ہے گھر میں تو پہلے اس کو، یہ پہلا دور ہے، پہلے دور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، بیٹا ایسے نہیں کرتے ہیں، ایسا کرنے سے گھر ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کرنے سے یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اب یہ دور گزر گیا، نہیں سمجھ میں آئی اس کے، تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اب اس کو بستر میں اکیلا چھوڑ دو، بستر میں اکیلا چھوڑ دو۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ہمارا وقت مختصر، اتنا نہیں بیان کیا جا سکتا۔ لڑکے کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، لڑکی کو اس کے میکے مت بھیجو، یہیں رکھو اپنے گھر۔ ماں باپ لینے بھی آئیں تو منع کر دو کہ نہیں، یہ یہی رہے۔ لیکن لڑکا اس کے بستر پہ نہیں جائے گا، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، کھانا اس کے ہاتھ سے نہیں کھائے گا، خاموش رہے گا، بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ اکیلی اس گھر میں جس کے سہارے آئی ہے وہ کون ہے؟ یہی لڑکا تو ہے۔ اور یہ مار سب سے لڑکی کے لیے، اگر وہ شریف ہے، اگر وہ غیرت مند ہے، اگر وہ صالح اور فرما بردار ہے، تو یہ مار، یہ سزا اس کے لیے ساری سزاؤں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ گھر میں اس کا شوہر سے بول نہیں رہا ہے،
بات نہیں کر رہا، اس کے بستر سے دور رہتا ہے، رات بھر اکیلی بستر پہ وہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے اور شوہر کہیں آس پاس بھی نہیں پٹکتا۔ یہ سزا نفسیاتی سزا ہے ایسی کہ بڑی سے بڑی عورت ٹوٹ جاتی ہے اور درست ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ضدی ہے، بڑی زیادہ بد عقل ہے، ایسا کرنے سے بھی وہ نہیں سدھری، تو تیسرا دور آیا، اب تیسرا قدم ہے، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اب ان کو مار کے سمجھاؤ۔ لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ خبردار عورت کے ساتھ 3 باتیں مت کرنا، کبھی اس کو چہرے پر مت مارنا، کبھی اس کو ماں بہن کی گالی مت دینا، تیری ماں ایسی ہے، تیری نانی ایسی ہے، تیری فلاں ایسی ہے۔ اور آج کل تو ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے، غلطی اس نے کی ہے تو ہمیں اس کو برا بھلا کہنا چاہیے، تو اس کو کہنے کے بجائے اس کی ماں کو کہہ رہے ہیں، اس کی نانی کو کہہ رہے ہیں، یہ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ رسول اکرم نے منع کیا، اور مارو بھی تو ایسا کہ بدن پہ نشان نہ رہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں کہا تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھو، اگر بدن پہ اس کے نشان ہے اور وہ تھانے چلی گئی تو آپ کا اندر جانا یقینی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ پوچھا ایک صحابی نے، اللہ کے رسول ہماری عورت کا ہمارے اوپر کیا حق؟ فرمایا یہ حق ہے کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہ اس کو بھی پہناؤ۔ عید پہ کپڑے اچھے بن رہے ہیں تو اس کو بھی بناؤ، اس بیچاری کو وہی ایک جوڑی کپڑے، اور اپنے لیے ہر تہوار پہ ہر تقریب پہ خرید کے لیے آتے ہو، اور مال میں چلے آتے ہو، پسند کر کے آتے ہو، یہ ناجائز ہے، منع ہے شریعت میں، ایسا مت کرو۔ جو کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ۔ اب تم نے کھانا کھایا، اس نے جیسا بھی بنایا تھا کھا لیا، اب کھانے کے بعد نکلے، اب نکلنے کے بعد اس حلوائی کے لیے یہاں لڈو کھائے، یہاں قلاقند کھایا، وہاں برفی کھائی، یہاں گجیا کھائی، اور کھا پی کے ہاتھ جھاڑے اور گھر چلے گئے۔ ایسا کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، یہ ناجائز ہے۔ اور تم اسی کو، جو مٹھائی تم نے لی ہے اسی کو لے کر گھر چلے جاؤ، ایک آدھ اس کو بھی کھلاؤ اور تم بھی کھاؤ، تو اس سے پیار محبت بنا رہتا ہے، گھر میں سکھ شانتی رہتی ہے۔ اور تم گول چھرے اڑاؤ باہر اور اس پر ساری پابندیاں لگاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک صاحب نے لکھا کہ ایک آدمی غلط صحبت میں پڑ گیا، بیوی یہاں پر حسین، خوبصورت، فرما بردار اور ہر طرح کا خیال رکھنے والی، لیکن غلط عورتوں کی عادت پڑ گئی اس کو، تو جائے اور بیوی سے کہے کہ مجھے ذرا دیر لگ جائے گی، ادھر ایک ٹینڈر ہے اور وہاں پر جا کر ایسا کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور تو جب یہ فون کرے اس کو تو کہے بھی تھوڑا سا مال رہ گیا ہے تو میں آ جاؤں گا ایک آدھ ہفتے میں، تو جب فون کرے کہے تھوڑا سا مال رہ گیا ہے، ایک آدھ ہفتے میں آ جاؤں گا، تو جب کچھ دنوں کے بعد اس نے فون کیا اور اس نے یہی کہا کہ تھوڑا سا مال رہ گیا ہے اور یہاں بہت سستے میں مال بک رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو خرید لوں، تو اس نے کہا سنو میاں،
جو تم وہاں سستے میں خرید رہے ہو نا، میں یہاں بیچنا شروع کر دوں گی، پھر مت کہنا کہ یہ کیا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ تو کیا کرے گی عورت جب یہ بچلن ہو گیا؟ تو عورت پاک دامن باعفت باعصمت کیسے رہے گی؟ دونوں پاک دامن ہو تب گھر چلے گا، اور ایک بچلن ہے اور ایک پاک دامن ہے، تو یہ پاک دامن تو بیچارہ کڑ کڑ کے مر جائے گا، لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ دیکھو، طلاق سے پہلے، جدائی سے پہلے، رشتہ خراب کرنے سے پہلے یہ 3 مراحل ان سے گزرو پہلے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ سوچنا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اس درمیان میں اگر وہ تمہاری بات مان لے، عورت تمہاری بات مان لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب اس کے خلاف سازشیں مت کرو، اس کو کوئی سزا دینے کے بہانے مت ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، تم بڑے نہیں ہو، اللہ بڑا ہے۔ بڑا وہ ہے، اگر تم نے زیادتی کی تو اللہ رب العزت تم کو بہت بری سزا دے گا۔ اب اسی سے ملتی جلتی، یہ تو 34 نمبر کی آیت ہی تھی، اسی سے ملی ہوئی یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ ایک اور بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں اے گھر والو، لڑکی کے گھر والو، لڑکے کے گھر والو، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کی آپس میں ناراضگی کا، اور تمہیں لگے کہ رشتہ چلے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، تب ایسا کرو، فَبَسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ 2 آدمی بطور حکم چنو، سمجھدار، سنجیدہ، فسادی نہیں، سمجھدار، جو بنانے والے ہوں، بگاڑنے والے نہ ہوں۔ ایک آدمی لڑکے کی طرف سے اور ایک آدمی لڑکی کی طرف سے، اور پھر ان دونوں کو اس بات کی اجازت دو کہ یہ لڑکا اور لڑکی دونوں سے ملے، دونوں سے ملے اور ان سے پوچھو اصل سمسیا کیا ہے، تم لوگوں کی ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس سے بھی پوچھیں الگ میں، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر نہیں، اس سے پہلے الگ پوچھیں، پھر اس سے پوچھیں الگ، اور پھر اپنی میٹنگ کریں، کیا سمجھ میں آیا آپ کی، غلطی کہاں نظر آ رہی، تو ایک نتیجے پر پہنچے۔ اب اس کے بعد ان دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، اب اس کے بعد بھائی دیکھو، ہم نے تمہارے مسئلے پر غور کیا ہے، اس بات میں تم غلط ہو اور اس بات میں تم غلط ہو، ان باتوں کو چھوڑ دو اور رشتے کو خراب مت کرو، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ان کو ایک موقع دو، پھر سے سمجھائیں، وہ پھر سے سمجھائیں۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کی نیت سے ان دونوں سے ملیں گے، کوشش کریں گے، بات چیت پوچھیں گے، اللہ رب العزت توفیق دے گا کہ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ میری گارنٹی ہے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان رضامندی کی فضا پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ رب العزت خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو ہر بات کی خبر ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ جو 2 الگ الگ مراحل بتلائے ہیں، ایک تو عورت کے گھر کا اور ایک گھر اور خاندان سے باہر کا، ان کوششوں میں اگر ناکامی ہو جائے اور یہ دونوں حکم
اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تب دونوں لڑکا اور لڑکی کے گھر والوں کو جمع کریں اور اپنی پوری رودات سنائیں کہ بھئی ہم نے ایسا ایسا کیا، یہ کوشش کی، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس رشتے کو آگے لے جانا ممکن نہیں ہے۔ تب ان سے پوچھا جائے پھر آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ فی الحال لڑکا گواہوں کی موجودگی میں طہر کی حالت میں ایک طلاق دے دے، ایک طلاق، ایک سے زائد نہیں، صرف ایک طلاق۔ اب وہ عدت گزارنے لگی، لڑکی یہیں رہے گی سسرال میں۔ آج کل جو حماقت کرتے ہیں میکے والے کہ آئیں گے 2-4 عورتیں 2-4 مرد اور کہیں گے چل بیٹا، اور وہ بھی فوراً پردہ اوڑا اور ماں باپ کے ساتھ چل دی۔ غلط بات ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ بات۔ یہ یہی عدت گزارے گی اسی گھر میں۔ اب یہ عدت میں ہے، لڑکا بول نہیں رہا، اس سے ملنا نہیں ہو رہا ہے، بات چیت بھی بند ہے، عدت میں ہے۔ دیکھو عورت کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ وہ ہم سے لڑتی تو ہے لیکن محبت بھی بہت کرتی ہے۔ ہمارے خلاف ایک بات کسی سے سن نہیں سکتی، چاہے اس کے اپنے گھر والے ہوں، اس کے باپ، اس کے بھائی بھی اگر اس کے شوہر کو برا بھلا کہتے ہیں تو لڑنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بات لڑکے کے لیے 1000 کی ایک بات ہے کہ بھائی کچھ بھی صحیح، وہ مجھے لڑتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن محبت بہت کرتی ہے مجھ سے۔ اور اسی کو دیکھ کر یہ جو عدت یہاں کروائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ایک چیز ناپسند ہے اور دوسری چیز پسند ہے۔ اور یہ جو کہا ہے شریعت نے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے عورت تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بناؤ سنگار نہیں کرتی، نہاتی دھوتی بھی نہیں، کپڑے بھی اچھے نہیں پہنتی۔ پاکی کی حالت میں کپڑے اچھے پہنے، نہا دھو کر تیار ہوئی، سنگار ونگار کیا، اب جو لڑکے کی نظر اس کے اوپر گئی تو وہ برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر رجوع ہو جاتا ہے، طلاق ختم ہو گئی، رشتہ بچ گیا۔ دوسرے مہینے میں، 1 مہینہ پورا ہو گیا، اب دوسرے مہینے میں طلاق دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہو دینے کی ضرورت نہیں ہے، چلنے دو عدت کو۔ اگر 3 مہینہ گزر گیا، یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض گزر گئے اس کے، تب یہ لڑکی اس کے نکاح سے باہر ہو گئی۔ طلاق کتنی دی تھی؟ 1 طلاق۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ اس لڑکی سے رشتہ ختم ہو جائے، رشتہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، تم اپنے گھر، لیکن اس میں فائدہ کیا ہے؟ 1 طلاق میں اور 2 طلاق میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس میں یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ خاندان کے ادھر کے بیچ میں پڑے اور دباؤ ڈالا انہوں نے، کیسے کر رہے ہو تم لوگ، رشتہ کیسے توڑ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بیچ میں پڑھ کے پھر سے۔ تو ایسے وقت میں جو آج کل مروجہ حلالہ ہے نا، جو اصل میں حرامہ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نئے مہر کے ساتھ اسی لڑکی سے اس لڑکے کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، تو اچھا ہے نا۔ تو کبھی بھی اول تو طلاق دو ہی نہیں، اور اگر طلاق دینی پڑ جائے تو صرف 1 طلاق دو، 1 سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 طلاق سے بھی عورت جدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو جہالت میں
اسلام کی بات سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہیں دیں گے تب تک طلاق ہوگی ہی نہیں۔ یہ جہالت ہے۔ ایک طلاق میں لڑکی آپ کے نکاح سے باہر ہو سکتی ہے، اس سے پیچھا آپ کا چھوٹ سکتا ہے، 2 طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کا اور طلاق کا مسئلہ بہت لمبا ہے اور طبیعت ایسی نہیں کہ ان تمام کو تفصیل سے بیان کیا جائے، تو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔